اصل میں یہ میری کامیابی نہیں ہے، میرے ہاتھ میں صرف کوشش ہے، اور یہ ساری کامیابیاں ان کو آپ نتیجہ کہہ لیں، نتیجہ میرے ذمہ ہے ہی نہیں، میرے ہاتھ میں صرف اللہ نے کوشش دی ہے، اور اس نے اپنے ہاتھ میں ہمیشہ کیا رکھا ہے؟ نتیجہ۔ اب دنیا کی نظر میں اگر کوئی مشہور ہو گیا تو مشہوری بھی ایک طرح کی کامیابی سمجھی جاتی ہے، تو کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ تو بڑے مشہور ہو گئے، آپ تو بڑے یہ ہو گئے۔ مشہوری اس سے نہیں آئی، مشہوری کہاں سے آئی تھی؟ اللہ سے آئی تھی۔ آپ کا بزنس تو بڑا چل گیا، انویسٹمنٹ اس نے کی ہے، محنت اس نے کی ہے، لیکن جو بزنس چلا ہے نا، وہ کس نے چلایا ہے؟ وہ اللہ نے چلایا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں نا تمام حمد اللہ کے لیے۔ وہ کیا ہے کہ کوشش تو میں نے کی ہے، لیکن اللہ کی قدر میں مجھ سے کئی زیادہ کوشش کرنے والے ہیں جس کو اللہ نے نتیجہ نہیں دیا، مجھ سے کہیں زیادہ ذہین ہے، مجھ سے کہیں زیادہ عقل مند ہے، جن کو اللہ نے یہ موقع نہیں دیا، جن کے لیے دروازے نہیں کھولے۔ اور یہ میرے لیے اس لیے نہیں کھولے کہ میں زیادہ مستحق ہوں۔ کبھی اللہ امتحان لیتا ہے زیادہ دینے سے، کبھی اللہ امتحان لیتا ہے کم دینے سے۔ الحمدللہ سے یہ بات ذہن میں ہمیشہ رہتی ہے کہ جو کچھ اچھا آ رہا ہے نا میری زندگی میں بھی، آپ کی زندگی میں بھی، وہ اصل میں ہمارا کارنامہ ہے ہی نہیں، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کی ملکیت میں کوئی چیز ہے ہی نہیں سوائے ان کوششوں کے جو اس نے کی۔ کوشش کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرا۔ کوئی مجھے کہتے ہیں ماشاء اللہ آپ کو تو بہت لوگ سنتے ہیں۔ میں نے کہا میں تھوڑی سناتا ہوں، جو میں بول رہا ہوں وہ میری کوشش ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال رہا ہے کہ اس کی بات سن لو، وہ میری طرف سے تھوڑی آیا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ اور وہی بات کوئی سنے اور کہے اس سے میری زندگی بدل گئی، اور وہی بات کوئی اور سنے اور کہے یہ کیا بکواس کر رہا ہے، یہ کیا بورنگ بات کر رہا ہے، میں اپنا ٹائم برباد نہیں کر رہا یہاں پہ۔ یہی ہوتا ہے نا، کسی کے کان میں اللہ تعالیٰ نے کن فیکون ڈال دیا ہے، کسی کے کان میں نہیں ڈالا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ یہ بھی الحمدللہ کا ایک نتیجہ ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں للہ الحمد سے۔ ہاں یہ ایک اہم لیسن ہے اس کا، عربی گرامر کو اب مجھے اردو میں کچھ سمجھانا پڑے گا۔ اسم اور فعل کا فرق اردو میں آپ نے سیکھا ہوگا، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، ایک زمانے میں سیکھا ہوگا جب جیل میں تھے، اسکول میں تھے۔ اچھا فعل حال، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ اسم کا کوئی صیغہ نہیں ہوتا ہے، اس میں حال، اس میں ماضی، اس میں مستقبل، اسم کا کوئی ٹینس نہیں ہوتا، نہ وہ ماضی میں ہوتا ہے، نہ حال میں ہوتا ہے، نہ مستقبل میں ہوتا ہے۔ جیسے یہ میز ہے، میز کا نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے، اس کا کوئی۔ لیکن میں کہوں کھایا، بیٹھا، پڑھا، تو پڑھنے کا ایک ماضی ہے، میں نے کل پڑھا، یا میں ابھی پڑھ رہا ہوں، یا میں کل پڑھوں گا۔ یعنی افعال کا یا تو ماضی ہوتا ہے، یا حال ہوتا ہے، یا مستقبل ہوتا ہے۔ اگر میں کہوں میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، میں نے فعل استعمال کیا کہ نہیں؟ فعل استعمال کیا نا۔ تو اگر کہا ہوتا احمد اللہ، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، بات تو پھر بھی ٹھیک ہوتی۔ احمد اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایسے ہو جاتی بات۔ یا ہم کہتے نحمد اللہ، جیسے خطیب کہتا ہے شروع میں، آپ کے سونے سے پہلے آپ نے سنا ہوگا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، سنا ہے کبھی؟ نحمدہ، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں ہم اس کی حمد کرتے ہیں، تو یہ فعل کا استعمال ہے۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ حمد اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جیسے میں کہوں یہ میز اس ادارے کی ہے، تو حمد کا لفظ جو قرآن نے استعمال کیا ہے وہ فعل استعمال کیا ہے یا اسم استعمال کیا ہے؟ اسم استعمال کیا ہے۔ تو اسم استعمال کرنے میں اور فعل استعمال کرنے میں کیا فرق پڑ جاتا ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ پہلی بات میں نے کہی تھی فعل تو 3 طرح کے ہوتے ہیں، یا تو ماضی میں، یا حال میں، یا مستقبل میں۔ فرض کرو میں کہوں میں حمد کرتا ہوں، پہلی بات یہ
کہ کس سیدھے میں بات ہو رہی ہے, ماضی, حال اور مستقبل. کس میں بات کی میں نے؟ حال میں. یعنی میں نے اس بات کی کوئی ضمانت دی کہ میں ماضی میں بھی کر رہا تھا, اور نہ میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ میں مستقبل میں کروں گا, نہ وہ میرے بس کی بات ہے. اور اگر آپ ماضی میں پیچھے جاتے جاؤ تو ایک وقت تھا جب میں کچھ تھا ہی نہیں, لیکن حمد پھر بھی تھی. اور ایک وقت مستقبل میں آنے والا ہے جب میں کچھ ہوں گا ہی نہیں, لیکن حمد پھر بھی ہوگی. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ حمد ایسی ہو جو نہ ماضی میں پھنسی ہو, نہ حال میں اور نہ مستقبل میں. اور اگر آپ نے کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا ہے جو وقت کی قید میں پھنسا ہوا نہ ہو, تو وہ فعل تو ہو نہیں سکتا. وہ کیا ہونا ہے؟ الحمدللہ. یعنی اس میں اب وقت کی قید نہیں رہی. دوسری بات, جب فعل ہوتا ہے نا کوئی کام, تو اس کا فاعل بھی ہوتا ہے, کرنے والا. میں نے کہا تھا میں حمد کرتا ہوں, کرنے والا کون ہوا؟ میں. اگر میں کہوں ہم حمد کرتے ہیں تو کرنے والے کون ہوئے؟ ہم. اگر میں کہوں تمام مخلوق یا تمام کائنات حمد کرتی ہے تو کرنے والے کون ہوئی؟ تمام کائنات. لیکن جب میں کہوں حمد اللہ کے لیے ہے, جیسے قرآن نے کہا ہے الحمدللہ, حمد اللہ کے لیے ہے, کسی کرنے والے کا ذکر ہے؟ نہ. حمد اللہ کے لیے میں وقت کی قید نہیں ہے اور کسی کرنے والے کا ذکر نہیں ہے, کیونکہ تمام کائنات ہو نہ ہو حمد ہمیشہ رہے گی. حمد اس کائنات سے پہلے بھی تھی, حمد اس کائنات کے بعد بھی ہوگی. ایسی حمد اللہ تعالیٰ کی جو نہ وقت کی قید میں ہو, نہ کسی کے حمد کرنے والے کی قید میں ہو. سبحان اللہ, الحمدللہ. اگر کہا ہوتا یحمد جمیع الخلائق اللہ, یا یحمد اللہ جمیع الخلائق, تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں یا کرتے تھے یا کرتے رہیں گے, تو پھر ہم ایک طرح سے کم ہو جاتی. اس کا دار و مدار ہوتا مخلوق پر. مخلوق ہے تو حمد ہے, مخلوق نہیں تو حمد نہیں. اگر میں کہوں میں حمد کرتا ہوں, میں ہوں تو حمد ہے, میں نہیں تو حمد نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمد اللہ کی ہے, میں ہوں نہ ہوں حمد پھر بھی ہے. اس سے ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے. جو لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے نا, وہ کہتے ہیں یار تم کیسے خدا کی عبادت کرتے ہو, تمہیں کیا مصیبت ہے, اس خدا کو کیا ضرورت ہے کہ تم اس کے سامنے نمازیں پڑھو, سجدے کرو, کیا شوق ہے اسے اپنی تعریف کروانے کا. کیونکہ دنیا میں جس کو اپنی تعریف کروانے کا شوق ہے وہ بہت متکبر ہوتا ہے. تو یہ کس قسم کا خدا ہے تو اس کو اپنی تعریف کروانے کا شوق ہے؟ اس کے جواب میں الحمدللہ کافی ہے. یعنی جب کوئی مخلوق تھی بھی نہیں تب بھی اس کی حمد تھی. اسی طرح سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی ہے, کہا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. دیکھیں جلال کس چیز کو کہتے ہیں؟ جلال کہتے ہیں جب کسی بادشاہ کی بادشاہی کو بیان کیا جا رہا ہو نا, وہ جلال ہوتا ہے. اور کیا عظیم الشان آپ کی سلطنت ہے, یا جو بھی ہے تعریف کی جا رہی ہے. جلال آج کل کیا ہوگا, کوئی چیمپئن شپ جیت جائے, کوئی میچ جیت جائے, جو فینس کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ تجلیل کر رہے ہوتے ہیں, وہ جلال دکھا رہے ہوتے ہیں اس کا. اگر کوئی اکیلا ایک آئی لینڈ میں بندہ یا ایک میدان میں کوئی بڑا کارنامہ کر لے, کوئی ارد گرد کوئی تعریف کرنے والا نہیں ہو, تو اس کی جلال ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جلال کرنے کے لیے آپ کو, جلال ہونے کے لیے آپ کو جلال کرنے والے چاہیے, کوئی تعریف کرنے والا چاہیے, تب تعریف ہوگی نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی اس دنیا میں, جب کل من علیہا فان, تمام فانی ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, لیکن تیرے رب کا چہرہ ذو الجلال, جلال والا باقی رہے گا. جلال کرنے والے, کوئی تعریف کرنے والے ہو نہ ہو, وہ باقی رہے گا. یہ ہے الحمدللہ. اچھا آگے. We hope that you enjoyed this episode. Subscribe now to the Bayyinah YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan.